اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ہم نے سورہ عنکبوت کے متعلق آغاز کیا ہے اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ قبل اس کے کہ اس کی مختلف تشریحات پر گفتگو کی جائے، اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے،
لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت تسلسل کے ساتھ اس پوری سورت کا مطالعہ کریں گے اور مختلف دروس کے اندر اس کے سارے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ بہت ہی اہم سورت ہے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے اس میں بہت سارے دروس ہیں۔ ان کو نصیحت ہے، ان کو تلقین ہے، ان کو ترغیب ہے، ان کی ہمت افزائی ہے، ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے، اور ان کو استقامت کا اس کے اندر درس دیا گیا ہے۔ پوری سورت کے اندر جو مضامین آئے ہیں، ان مضامین کو تدبر کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کریں اور ان آیات پر غور و فکر کریں تو ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے دین اور اس کے رسول پر ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کی کیفیت اور طلب میں اضافہ ہوگا۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت کے 56 سے لے کے 60 آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سورت حبشہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس پوری سورت کا محور اور مرکز اور موضوع ایمان اور اس کے تقاضے ہیں۔ اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایمان اور اس راہ کی مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان جلیل القدر انبیاء پر بھی بہت بڑی بڑی آزمائش ایمان کے نتیجے میں آئی ہیں، اور ان کے سارے قصص بڑی تفصیل کے ساتھ اس پوری سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس میں پھر عاد و سمود، قارون، فرعون، حامان وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام زمانوں تک اور تمام اقوام میں یہی صورتحال رہی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش لازماً آ کر رہے گی۔ باطل پرست اور اسلام دشمن طاقتیں ٹھنڈے پیٹ کبھی بھی اہل ایمان کو نہیں برداشت کر سکتے، وہ مسلسل سازش کریں گے اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور آزمائشوں کو ان کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بات بھی اہل ایمان کو بتائی گئی ہے کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے
اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت طلب کرتے ہیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس دنیا میں بھی ان کو ملتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت سے وہ نوازے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں مبتلا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومنین کون ہیں اور منافقین کون ہیں، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ دراصل اسی آزمائش کو ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کے ایمان کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ان کے ایمان کو جلا بخشنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شر کی قوتوں کو بالآخر پکڑ لیتے ہیں تو بہت سخت پکڑ لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حالات دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے انبیاء آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر قیامت تک جتنے اہل ایمان ہوں گے، مسلسل یہ کشمکش اہل ایمان اور باطل پرستوں کے درمیان چلتی رہے گی اور مسلسل آزمائش ہوتے رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ان آزمائشوں کے نتیجے میں اور اس پر صبر کرنے اور استقامت کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ مشرکین کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت معجزات طلب کیے ہیں اور اپنے نبیوں کو نعوذ باللہ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت ہر چیز کا متعین ہے، وہ بھی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس وقت کو ختم فرما دے گا، وہ اپنے متعین وقت کے ساتھ عذاب کو بھی نازل کر سکتا ہے۔ اور مشرکین کو بتایا گیا مکے کے اس دور کے اندر جب کہ اہل ایمان کو بہت ستایا جا رہا تھا، یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو اس سے پہلے کہ جو قومیں گزری ہیں تم سے زیادہ طاقتور تھی عاد و سمود، اقتدار کے معاملے میں دیکھو فرعون کی طاقت کیسی تھی، دولت کے معاملے میں دیکھو کہ قارون کی دولت کیسی تھی، عقل و دانش اور سمجھداری کے معاملے میں دیکھو حامان کی طاقت کیسی تھی۔ جب وقت ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تو بہرحال یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر اہل ایمان کے لیے کوئی زمین بہت تنگ کر دی جائے، آزمائشوں کی بہت بڑی ان کے اوپر دور چلنے شروع ہو جائیں، تو مومنین کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس زمین کو چھوڑ کر جانا پڑے، ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، کسی بھی معاملے کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زمین کو اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، رزق کا معاملہ کیسے ہوگا، زندگی اور موت کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے اس میں بہت اطمینان دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رزق تو سب کو مل رہا ہے، جنگلات کے جانوروں کو بھی مل رہا ہے، سمندروں کے جانداروں کو مل رہا ہے، اور ہواؤں میں اڑنے والے پتنگوں اور پرندوں کو بھی مل رہا ہے، خشکی پر رہنے والے جانداروں کو مل رہا ہے۔ تو بھلا انسانوں کو اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے رزق نہیں عطا فرمائے گا۔ رزق کی فکر سے آزاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ سب کا لے لیا ہے، جو اس کے مقدر کا رزق ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ اور موت کا معاملہ تو موت کہیں بھی آ سکتی ہے، اپنے وطن کے اندر آ سکتی ہے، راستے میں آ سکتی ہے، کہیں اور جگہ ہجرت کر لیں تب بھی موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا۔ بڑے غیر معمولی مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کو، مومن بندوں کو بہت ہی قابل تعریف پہلوؤں سے یاد کیا ہے، ان کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے فکر و عمل کا جہاد کرتے ہیں، اور اپنے اعمال کے لحاظ سے جہاد کرتے ہیں، زبان سے جہاد کرتے ہیں، کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں جو طاقتیں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں ان سے بھی وہ جہاد کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت پر مطمئن قلب عطا فرماتا ہے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بہت تعریف کی گئی۔ اگر ایمان کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ کسی بھی قسم کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ڈال سکتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہر قسم کا خوف ہو سکتا ہے،
کیونکہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ دیا ہے اسلام کا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور یہ اسلامی نظریہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی امانت ہے، جو کسی کو ملتی ہے تو بہت بڑی نعمت سے وہ سرفراز کر دیا گیا ہے۔ اب اس امانت کے حامل کون ہو سکتے ہیں؟ جو اس امانت کا پاس و لحاظ رکھیں، مشقتوں اور تکلیفوں کو، مصائب کو، آزمائشوں کو برداشت کریں اور صبر کریں، استقامت کے ساتھ رہیں، وہی کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ بعض مرتبہ ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں کہ مومنین بے بس اور مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کو کہیں سے مدد مل سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ دار، ان کے اقربا، ان کے خاندان کے لوگ ان کے اوپر پریشر اور دباؤ بنائے رکھتے ہیں کہ تم اس ایمان کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر آزمائشیں آ جائیں، ہمارے اوپر تشدد ہو جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باطل بہت ہوشیاری کے ساتھ اہل ایمان کی اس امانت کو چرانا چاہتے ہیں، دولت کی بارش کر دیتے ہیں، ان کو آرام و آسائش کی بارش کرتے ہیں، ان کو اقتدار میں ساتھداری دینا چاہتے ہیں، ان کو کرسی کا پیشکش کیا جاتا ہے، ان کو اقتدار کے اندر حصہ داری دی جاتی ہے، تاکہ اس امانت کو، جو ایمان کی امانت ہے، نظریے کی امانت ہے، اس کو چرا لیا جائے۔ یہ بہت بڑے اہم مضامین ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سماجی بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، مومنین کو ہمت دلائی گئی ہے۔ کبھی معاشی بائیکاٹ ہوتا ہے، یہی حالات مکے کے اندر بھی آئے تھے، انہی حالات کے اندر ان آیات کا نزول ہوا تھا کہ بائیکاٹ ہوتا ہے، معاشی بائیکاٹ ہوتا ہے، سماجی بائیکاٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اہل ایمان کے اوپر شیطان بھی حملہ کرنا چاہتا ہے، نفس کے فتنوں میں پھنسانا چاہتا ہے، دنیا کی کشش کی طرف بلانا چاہتا ہے، خوشحالی کی طرف بلانا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے میں دشواری محسوس کی جاتی ہے۔ ان حالات کے اندر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس امانت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے اندر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری صورت کے اندر بہت غیر معمولی مضامین آئے۔ انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ صورت کے ابتدا میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف مضامین پر گفتگو کی ہے، تاکہ اس صورت کا پورا موضوع ہمارے سامنے آ سکے اور ہم ساری چیزوں پر توجہ کر سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانیاں، ابتلائیں انبیاء پر آئی ہیں، انبیاء سے بڑھ کر کسی پر آزمائشیں نہیں آئی ہیں۔ پھر ان کے بعد صالحین پر آئی ہیں، اور قیامت تک درجہ بدرجہ ان لوگوں پر زیادہ آزمائشیں آئیں گی جو ایمان میں جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نکھارنا چاہتا ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے اور ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا دین جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور آزمائش میں ڈالیں گے اور اس کو درجات بلند بھی عطا فرمائیں گے۔ اب آئیے ہم بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وقت متعین کے اندر ان آیات پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے ان آیات کے اندر کچھ اہم باتیں اور بھی آئی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض نوجوانوں کو اس موقع پر کچھ بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مکے کی اس سرزمین کے اندر جب جو لوگ ایمان لا رہے تھے، بالخصوص نوجوان، تو ان کے والدین کی طرف سے ان پر پریشر پڑ رہا تھا، دباؤ پڑ رہا تھا کہ تم اس ایمان سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے ایمان کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ماں باپ کا حق ہے اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے حقوق دنیا میں ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ شرک کی طرف بلاتے ہیں اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اطاعت اور اتباع نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ بھی حالات پیدا ہو رہے تھے کہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے تو بعض نو مسلموں سے اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم اس ایمان سے پلٹ جاؤ، اگر کوئی معاملہ تمہارا قیامت کے روز بگڑ جائے گا تو ہم تم کو سنبھال لیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم وہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لیں گے، اپنی گردن پر لے لیں گے۔ تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، سب اپنے اپنے حال میں اس دن پڑے رہیں گے۔ تو یہ بہت سارے پہلو
ان آیات کے اندر آئے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ان آیات کی جو ابتدا ہوئی ہے اس طرح سے ہوئی ہے، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سخت آزمائش اس وقت اہل مکہ میں ان لوگوں پر آ رہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مطالعہ ہے کہ کس طرح سے آزمائشیں آ رہی تھی، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، بے گھر کیا جا رہا تھا، ان کی معاشی بیکاٹ کیا جا رہا تھا، اور معاشی معاملات کے اندر ان کو شامل نہیں کیا جا رہا تھا، سماجی بیکاٹ کیا جا رہا تھا، رابطے ختم کر دیے جا رہے تھے، خاندانی نظام کو برہم کر دیا جا رہا تھا، درہم برہم کیا جا رہا تھا، ان سے تعلقات کو قطع کیا جا رہا تھا، اور ان کے اوپر آزمائشوں کی بھٹی تھی۔ رات اور دن اتنی آزمائشیں تھیں کہ بعض مرتبہ صحابہ کرام بہت پریشان بھی ہو جاتے تھے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور و معروف واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس وقت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے اس سے بھی بڑی سختیاں ان پر آئی تھیں۔ ان میں سے تو بعض لوگ ایسے تھے جن کو آدھا جسم کا حصہ گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا اور ان کے سر پہ سے آری چلائی جاتی اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور بعض اہل ایمان پر ایسی آزمائش آئی کہ ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے ختم کیا گیا، ان کے گوشت کو نکال دیا گیا، نوچ کر نکال دیا گیا، ہڈیوں سے نکال دیا گیا۔ خباب، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین پھیل کر رہے گا، خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا جس کام کو میں لے کر آیا ہوں، یہاں تک کہ ایک شخص ثنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے۔ ان حالات کے اندر مومنین کو تسلی دلائی گئی ہے۔ کتنی بڑی آزمائشیں تھی۔ ہجرت حبشہ کی اجازت اس وقت دی گئی تھی، ہجرت مدینہ سے پہلے۔ ہر قسم کی آزمائش پہلے بھی آئی، صحابہ پہ آئی، اس سے پہلے کہ اہل ایمان پر آئی، گڑھے کھودے گئے، آگ میں ڈال دیا گیا، کتنے اہل ایمان پر کیا کیا بائیکاٹ کیا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ صرف یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان کے تقاضے تم کہاں تک مکمل کرو گے۔ اگر آزمائش آ جاتی ہے تو تم آزمائش میں پورے اترتے ہو یا نفاق میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اس صورت میں یہی تو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے، صرف نیت کو نہیں عمل کو بھی دیکھے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں امانت دار اور دیانت دار ہوں تو اللہ تعالیٰ اس امانت داری اور دیانت داری کا امتحان بھی لے گا۔ ایمان کا اعلان اقرار کرتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ ایمان کے اعلان اور اقرار کے ساتھ وہ کتنا ہمت کے ساتھ مصائب اور مشکلات کو برداشت کرے گا، باطل پرستوں کے مقابلے میں کس طرح سے صبر و استقامت کا نمونہ پیش کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے لیکن ایمان، استقامت کامیاب کرنے والی ہے۔ یہی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور دیکھے گا کہ کون پیچھے ہٹ جائے گا اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھے گا۔ ایمان زیادہ قیمتی ہے یا یہ دنیا کی زندگی میں جو جان دی گئی ہے، دنیا کے جو مفادات ہیں، دنیا کی جو لذتیں اور فائدے ہیں، دنیا کے جو چیزیں اس کو دی گئیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں اس کے لیے، اس پر اس کی آزمائش ہوں گی۔ صادق الایمان لوگوں کو اور نفاق رکھنے والے لوگوں کو الگ الگ اللہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہا گیا اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون اور جھوٹے کون، یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا اور جزا دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا اور کیا وہ لوگ
جو بری حرکتیں کر رہے ہیں سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی تنبیہ ہے اس کے اندر۔ ان کو بھی بتایا گیا کہ آزمائشیں جب آتی ہیں تو ہر وقت ظالم کا ظلم نہیں چلے گا، جو مظلوموں پر وہ روا رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو سزا دے گا، پکڑے گا، ان کی طاقت و قوت کو کمزوری میں تبدیل فرمائے گا اور کمزور لوگوں کو طاقتور بنا دے گا۔ تاریخ اسلام کے اندر کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ فرعون طاقتور تھا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بہت کمزور بنا کر رکھی گئی تھی، اللہ نے تاریخ کو ایسے پلٹ دیا۔ صبر و استقامت کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور بنا دیا اور فرعون کو غرقاب کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی، اہل مکہ کے اندر جو لوگ ایمان لا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، ان کو بھی اطمینان دلایا کہ یہ کمزوری، عارضی کمزوری، اللہ انشاءاللہ تمہاری کمزوری کو طاقت میں تبدیل فرما دے گا۔ تو یہ دراصل اس بھٹی سے گزرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، مگر ایمان، استقامت، یقین کی کیفیت جتنی زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے انعام سے نوازے گا۔ اور کافروں کو بھی اور مشرکین کو بھی بتائی جا رہی ہے بات کہ تم لوگ نافرمانیوں کے اندر ہو اور اسلام اور مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچا رہے ہو، اسلام پر چلنے والوں کو جو اذیتیں پہنچا رہے ہو، تم یہ مت سمجھ بیٹھو کہ یہ تم بہت زیادہ دن تک کر سکو گے، ایک وقت متعین تک تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ جب اللہ تم کو پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ تم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ کے مصلحت اور مشیت کی وجہ سے اس وقت متعین تک تم کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بڑے بڑے سرداران قریش جو تھے وہ بہت اذیتیں پہنچاتے تھے۔ اس میں شیبہ بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، اور بہت سارے، حنظلہ بھی تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ابو لہب، کتنے بڑے بڑے سرداران قریش تھے جو نت نئے منصوبے بنا کر، سازشیں کر کے اہل ایمان کو جسمانی بھی اور روحانی بھی تکلیفیں پہنچانے کی، نفسیاتی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ حق پرستوں پر جو ظلم تم ڈھا رہے ہو، اللہ پھر تم کو پکڑ لے گا اور ایسا پکڑے گا کہ تم کو تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے اور ان کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ پھر فرمایا جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کتنی بہترین نصیحت ہے، کتنی بہترین تلقین ہے کہ اللہ پر جو لوگ یقین رکھتے ہوں، ملنے کی توقع رکھتے ہوں، وہ بزدل نہیں ہوتے۔ یہ عارضی زندگی ہے، جیسے تیسے کٹ جائے گی، مشکلات کے ساتھ بھی، مصائب کے ساتھ بھی، لیکن جب یہ یقین کی کیفیت مضبوط ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا انعام کتنا بڑا ہوگا۔ جتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی اللہ تعالیٰ پر یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوگا اور شوق ملاقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیا ڈھارس ہے، یہ لوگ گھبرائیں گے نہیں۔ کیا ہوا تھا جنگ کے موقع پر؟ لوگوں نے تو یہی کہا تھا، ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ ساری فوجیں آ کر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تو اہل ایمان کے زبان سے کیا لفظ نکلا؟ اہل ایمان کے زبان سے نکلا حسبنا اللہ۔ کیا بہترین جملہ ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایسے ہی جب اہل ایمان پر آزمائشیں آ جاتی ہیں تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ضرور اللہ سے ملنے والے ہیں اور انعامات پانے والے ہیں۔ پھر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، تم کو بھی دیکھ رہا ہے اور باطل پرستوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تم کس طرح سے صبر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، اور باطل پرست کس طرح سے سازشوں پر سازشیں رچتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ساری نظر رکھا ہوا ہے، اور اس کے فیصلے وقت پر ہونے والے ہیں۔
پھر فرمایا جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدے کا مطلب ہے مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنا۔ صاحب تفہیم القرآن نے لکھا ہے۔ اور جب کسی خاص مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ صرف مجاہدے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہماگیر اور ہر جہتی کشمکش کے ہو جاتے ہیں۔ تو اسے شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان ہر وقت نیکی کے نقصانات کو بتائے گا، بدی کے فائدوں کو بتائے گا، لذتوں کا لالچ دلاتے رہے گا۔ اس کو اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے، یہ نفس کا مجاہدہ ہے۔ ہر وقت شیطان چاہے گا کہ خواہشات کا غلام بن جائے، اس سے مجاہدہ کرنا ہے۔ گھر سے لے کر پورے آفاق تک تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ نظریات، رجحانات اور اخلاق کے اصول، رسم و رواج، تمدن کے طریقے، معیشت اور معاشرت کے قوانین جو اس وقت اللہ کے دین سے متصادم ہیں، بالکل مخالفت میں ہیں، ان کے مقابلے میں اس کو کھڑے ہو جانا ہے۔ خدا کی فرما برداری، خدا کے پیغام، خدا کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، انسانوں کو بلانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جنت کی طرف بلانا ہے۔ یہ سب مجاہدے کے اندر داخل ہے۔ نفس کا مجاہدہ، شیطانی خواہشات سے بچنے کا، شیطان کے نرغے سے بچنا، فتنہ و فساد سے بچنا، ہر محاذ پر، ہر میدان میں اس کو جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ اور یہ کام کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کرنا ہے اور آخری سانس تک کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے، تو یہ ہے جہاد۔ یہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے۔ جب یہ کام وہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہت اونچے درجوں سے نوازے گا، شان و شوکت، عزت و سربلندی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اہل ایمان، انبیاء اور انبیاء کے بعد صالحین اور صالحین کے بعد مختلف آنے والے ادوار کے اندر جن لوگوں نے اس قسم کا مجاہدہ کیا ہے، اللہ نے ان کو کیسی شان و شوکت سے نواز دیا، اور آخرت میں تو ان کے درجے ہی درجے ہیں۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کے مجاہدے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے، اللہ کے دین پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، تحریک اسلامی پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذات پر احسان کر رہا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ ساری دنیا نافرمانی کرنے لگے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا فرما بردار بن جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو بہت بے نیاز ہے۔ تو یہ جہاد کی جو تلقین ہے کہا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اس جہاد کے نتیجے میں، اس ایمان کے نتیجے میں، عمل صالح کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے انعامات سے اس دنیا میں بھی ان کو نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ دنیا میں جب بندہ مومن جہاد کرتا ہے تو اس کا قلب پاک ہوتا ہے اور اس کا نفس پاک ہوتا جاتا ہے۔ اب دنیا کے مختصر سی حیات کے لیے جو مال کا اٹریکشن ہے، جو مال کی محبت ہے، جو نفس کی محبت ہے، دنیا کی جو لذتوں کی محبت ہے، اس سے بھی بہت اونچا تر وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مال کی طرف، دنیاوی مفادات کی طرف نہیں جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آخرت کی طلب میں، جنت کی طلب میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین قسم کی جزا سے نوازتا ہے۔ ایمان میں سچا ہو جاتا ہے، ایمان میں صادق ہو جاتا ہے، ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے، ایمان اس کا بہت غیر معمولی طاقت والا ہو جاتا ہے، جو اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے والے اعمال صالحہ کا ظہور پذیر ہونا اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ظہور پذیر ہوتے ہیں بہترین اعمال، بڑے بڑے اعمال، ایسے اعمال جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ایسے اعمال اس سے ہونے لگتے ہیں، اس کے فکر و عمل کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کے خیالات میں، اس کی سوچ میں، اس کے افکار میں، اس کے نظریات میں، اس کے اعمال میں، سب میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ دل و دماغ کا عمل صالح یہی تو ہے کہ آدمی کے فکر اور اس کے خیالات اور ارادے درست اور پاکیزہ ہو جائیں، اور زبان کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی برائی پر زبان کھولنے سے بچے اور جو بات بھی کرے حق و انصاف اور راستی کی بات کرے۔ اعضاء و جوارح سے عمل صالح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے، تضاد سے اپنے آپ کو بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہ تم پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ روش کو اختیار مت کرو جو پچھلے لوگوں نے کی تھی، پچھلی قوموں نے کی تھی، بنی اسرائیل کی روش تھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ نہیں ہو سکتی، سچے اہل ایمان کی علامت یہ نہیں ہو سکتی۔ وہ پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، اپنی زندگی کے پورے طور طریقوں کو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے، پورے میدان کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، سماجی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، خاندانی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، یعنی گویا کہ وہ مکمل اپنے آپ کو مومن و مسلم بنا لیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، برائیوں سے بچا لیں گے اور انہیں بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ایمان لانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو بشری اور جو ہے انسانی کمزوریوں کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی اصلاح فرما دیں گے۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن وہ تجھ پر ضرور زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کے حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بہت بڑی اہم آیت ہے، اور یہ بالکل بہت عملی منظر نامہ تھا مکے کے اندر۔ کوئی نوجوان ایمان لا رہا ہے، کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیوی، کوئی شوہر، یہ حالات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ آیت کا جو نزول ہوا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کم عمر تھے، غالباً وہ 18-19 سال کے تھے ہوں گے، بالکل نوجوانی کی حالت میں تھے۔ اور ایسے بہت سارے نوجوان بھی جب ایمان لا رہے تھے، ان کے والدین، ماں یا باپ ان پر پریشر ڈال رہے تھے، دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس ایمان سے پلٹ جاؤ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو بے انتہا چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور ماں بھی اپنے بیٹے کو بہت چاہتی تھی۔ جب وہ ایمان لائے تو ان کی ماں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ، اگر تم نہیں پھرو گے، اس دین کو نہیں چھوڑو گے، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سائے میں جاؤں گی، میں دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی جب تک تم اس ایمان سے نہ پھر جاؤ۔ ذرا غور فرمائیے ایمان کی کیا حلاوت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی حلاوت ہر اہل ایمان کو عطا فرمائے کہ انسان کی زندگی کا مقصود ایمان کا رشتہ ہو جائے، اور خونی رشتے بھی ایمان کی بنیاد پر قابل احترام ٹھہریں اور اسی کا اعتبار کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری ماں، اگر تجھے ایک جان نہیں ایسے 100 جان مل جائیں اور ایک کے بعد ایک تیری جان چلی جائے، لیکن تب بھی میں جو ایمان لایا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لایا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اب اس ایمان سے پلٹنے والا نہیں ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ بالآخر اس شرط کو ان کی ماں نے ختم کر دیا۔ یہ ایمان تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، وہ کافر ہوں، ایمان نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ رعایت کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب اس حق پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ماں باپ کے حق کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، وہ اگر اس بات پر زور ڈالیں کہ ایمان کو چھوڑ دو تو پکے اور سچے اہل ایمان یہ ہوں گے کہ اب یہاں پر وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و اتباع نہیں کریں گے،
وہ کھلائیں گے، پلائیں گے، احترام کریں گے، ادب کریں گے اور ان کی ضروریات مکمل کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، سب کچھ کریں گے دنیا کی زندگی کے اندر۔ ایک ماں باپ کا جو مقام ہے اس کو وہ مکمل کریں گے، لیکن اپنے ایمان کو ان کی خاطر نہیں چھوڑیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سب رشتہ داریاں دنیا کی زندگی کے اندر ہے، اور جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کو پلٹ کر میری طرف آنا ہے۔ وہاں پر یہ رشتے ناتے سب ختم اور ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اگر ماں باپ نے اپنے اولاد کو گمراہی میں ڈالا تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، اور اگر اولاد اپنے ماں باپ کی گمراہی کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اولاد کو بھی پکڑ لے گا۔ وہاں پر رشتہ داریاں سب ایمان کی بنیاد پر ہوگا، حسب نسب دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ سب دنیا کی حد تک ہوگا اور اسی کا پاس و لحاظ دنیا میں رکھیں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ آج بھی آیت ہے، جس کو ہدایت مل جائے وہ اس کو ہدایت قبول کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے میں یہ ساری چیزیں نہیں سوچنا چاہیے اور آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا گیا پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ اصل بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین میں داخل فرما دے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایمان اور اس کے تقاضوں کو مکمل کرنا یہ نصیب والوں کا کام ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا ہوگا۔ کچھ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، مختلف دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ یہ بھی دعا بتائی کہ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہیں فرمایا گیا اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی۔ یہ دعائیں بھی بار بار مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا و مافیا کی ساری چیزوں کو، نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان کو ڈال دیا جائے تو ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ سب دنیا کی نعمتیں اسی وقت تک ہے جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، لیکن یہ ایمان کی جو نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے مومن کو عطا فرمائی ہے، یہ اس دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت اس کو ملے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صالحین میں داخل فرمائیں گے۔ پھر فرمایا لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ بہت اہم بات ہے۔ منافقانہ روش چلنے والے کچھ لوگ ہیں، جب آزمائشیں آ جاتی ہیں تو اس کو عذاب سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ کچھ لوگوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عذاب تو نہیں ہے، اس عذاب سے تو بعد میں نپٹا جائے گا، لیکن یہ جو دنیا میں عذاب آیا ہے اس کو پہلے ہم پلٹ جانا چاہیے، اور اس عذاب سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان سے پھر جائیں، دنیا کی سہولتوں کو حاصل کر لیں، ایمان کو چھوڑ دیں، کفر کی طرف آگے بڑھ جائیں، اور کفر کی طرف سے، باطل پرستوں کی طرف سے جو لذتیں دی جا رہی ہیں، جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، جو اقتدار کی پیشکش کی جا رہی ہے، جو کرسی کی پیشکش کی جا رہی ہے، جو مال و منال کی پیشکش کی جا رہی ہے، جو دولت کی پیشکش کی جا رہی ہے، جو آسانیوں کی پیشکش کی جا رہی ہے، ایمان کے مقابلے میں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ نفاق، ایمان میں کمزور، ایسے لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور ان ظالموں کے نفاق کا اندازہ کیجئے کہ اس طرح سے کہتے ہیں، اور اتنی چالاکی کے ساتھ دنیا میں اپنے طرز عمل کو کرتے ہیں کہ اگر اہل ایمان کو فتح مل جاتی ہے، غلبہ مل جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے ایمان کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے منافقانہ روش۔ اور اگر کسی وجہ سے کفار کو
جو ہے کسی وجہ سے کچھ زیادہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تم کو کیسے مسلمانوں سے بچا لیا۔ منافقانہ روش پر چلتے یہ ناکام و نامراد ہے۔ المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، جو لوگ اس طرح کی چال چلتے ہیں وہ قیامت میں جب فیصلے ہو جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی منافقت سے محفوظ رکھے، زندگی کی آخری سانس تک اے رب کریم ہم کو ایمان اور اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم پر وہ آزمائشیں مت ڈالیے جس کو ہم نہیں سہار سکتے پروردگار۔ یہ بھی دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ بڑی بڑی آزمائشوں کو سنبھالنے کی، سہارنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائشیں نہ ڈالے ہم کو، اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کیا اس طرح سے غلط باتیں کرنے سے اور غلط عمل کرنے سے اللہ نہیں پہچانے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ علیم بذات الصدور کہا ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ سینوں میں جو خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، ان سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، پکڑ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ منافقین کو الگ کر دے گا، اہل ایمان کو الگ کر دے گا، اہل ایمان کو کامیاب فرما دے گا، اعزاز عطا فرمائے گا، تکریم کے ساتھ ان کو اللہ بلائے گا۔ وَنُنَزِّلُ، فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون کہا گیا۔ ایسا استقبال ہوگا، دنیا کے اندر بھی ان پر رحمت نازل ہوگی، جب موت کا وقت آئے گا جب بھی ان کا استقبال ہوگا، اور موت کے بعد سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی دعوت ان کو دی جائے گی۔ یہ اعزاز، یہ اکرام اہل ایمان کو صبر کے نتیجے میں، استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور منافقین کا فیصلہ لو۔ پھر آخر میں کہا گیا یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے طریقے کی پیروی، تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس میں کافر لوگ ایک اور چال چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جب وہ ایمان لائے تھے تو ابو سفیان اور حرب بن امیہ بن خلف نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کیوں جاتے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم آپ کے غلطیوں کا بوجھ اٹھا لیں گے قیامت کے روز۔ اور کئی اہل ایمان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے، اگر تم نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کر لیا ایمان کو قبول کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا، تو ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم کل آخرت میں تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وہاں کون کسی کا کیسے بوجھ اٹھائے گا؟ اگر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے چوری کی اس لیے کی تھی کہ وہ فلاں شخص نے مجھ کو چوری کی طرف ابھارا تھا، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا کی کوئی عدالت اس لیے چھوڑ دے گی کہ اس نے چوری تو ضرور کی لیکن وہ اپنی مرضی سے چوری نہیں کیا، کسی کے بہکانے کی وجہ سے چوری کیا؟ دنیا کی عدالت تو چوری کی سزا اس کو بھی دے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے ہر شخص کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، نہ اسے خود گمراہ ہونا ہے اور نہ کسی کی گمراہی میں مبتلا ہونا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دوہرا عذاب دیں گے کہ وہ خود بھی گمراہی میں پڑے رہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے رہے، ان کو بھی دوہرا عذاب ہوگا، اور جو ان کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ان کو بھی سزا ملنے والی ہے۔ اور یہ غلط باتیں جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان افطرا پردازیوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بقیہ رکوعات کی تشریحات بھی ہم سب کے سامنے آئیں گی، ان مضامین پر ہم سب غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجوع الی القرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو قرآن مجید پڑھنے، تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے، اس کو نافذ کرنے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے،
لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف، پیغام کی طرف بلانے اور اس کے جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم اپنے آپ پر بھی نافذ کریں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔